بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شکیل ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جناب بمبو کارٹ سٹوری یہ ہے کہ عمران خان کو فوج کے حوالے کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کے خلاف سزا تاریخ آ گئی ہے، سزا کی اناؤنسمنٹ بھی آ جائے گی۔ یہ بڑی زبردست سٹوری ہے اور بڑی بمبو کارٹ سٹوری جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے یہ درخواست ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیا کریں۔ تو جناب اس ویلاگ میں سب سے پہلے ہم آپ کو بات کریں گے کہ جناب عمران خان کو یہ جو فوج کے حوالے کرنے کا معاملہ ہے، تو عمران خان کے خلاف اس وقت دو سنگین مقدمات ہیں، یعنی کہ جن میں ان کا فوجی عدالت میں ٹرائل کیا جا سکتا ہے، اور اس بات کا اشارہ خود حکومت کی طرف سے بھی دیا جا چکا ہے۔ آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حکومت نے کہاں پہ اشارہ دیا اور فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے لیے وہ کون کون سے مقدمات ہیں۔ تو ذرا تھوڑی سی میں آپ کو ذرا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ عمران خان صاحب کی القادہ ٹرسٹ میں جب گرفتاری ہوتی ہے تو اس وقت مئی کے مہینے میں عمران خان کی گرفتاری کے بعد تحریک انصاف کی طرف سے پہلے سے پلان شدہ منصوبے کے تحت احتجاج کیا جاتا ہے۔ ایک سیاسی جماعت احتجاج کہاں کرتی ہے؟ کینٹونمنٹ بورڈ میں، یعنی کہ چھونی کے علاقے میں، یعنی کہ وہ کور کمانڈر ہاؤس کے باہر وہ جو فوجی تنصیبات ہیں ان پر حملے کرنے کی صورت میں جو ہے وہ احتجاج اپنا ریکارڈ کرواتی ہے۔ یہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی سیاسی جماعت ہے جس نے پاک فوج کی تنصیبات پر حملے کیے، اور ان حملوں کے وقت وہ تقریباً 2 دن تک ان حملوں کو نہ صرف آن کرتے رہے بلکہ ان حملوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی فتح بھی قرار دیتے رہے۔ تحریک انصاف کے بہت اہم رہنما جناح ہاؤس یعنی کہ کور کمانڈر ہاؤس، اسی طرح عسکری ٹاور اور دیگر مقامات پر جلاؤ گھیراؤ کر کے وہاں پہ تصویریں بنواتے رہے، انٹرویو دیتے رہے، اور یہ اعلانیہ طور پہ کہا جاتا رہا کہ ہم نے کہا تھا نا کہ ہماری ریڈ لائن کو نہیں چھیڑنا۔ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، اور جب آپ نے ہماری ریڈ لائن کو کراس کیا تو پھر دیکھا کہ ہم نے جواب کیسے دیا۔ اب پاکستان میں یہ نظام نہیں چلے گا۔ اور کس کو یہ پیغام دے رہے تھے؟ ظاہر ہے وہ جن کی تنصیبات پہ حملے کر رہے تھے انہی کو پیغامات دے رہے تھے نا۔ پھر اس کے بعد ان کے خلاف انہی واقعات کی بنیاد پر پورے پاکستان میں مقدمات درج کیے گئے، اور ان مقدمات میں کوئی سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ گرفتار ہیں۔ اس وقت 100 سے زائد افراد فوج کی تحویل میں دیے جا چکے ہیں جو براہ راست ان حملوں میں ملوث ہیں، یعنی کہ جنہوں نے جناح ہاؤس کے اندر جا کر جلاؤ گھیراؤ کیا، توڑ پھوڑ کی، وہاں پہ جو ہے وہ ظاہر ہے وہ چوری بھی کی چیزیں، ان کے خلاف مقدمات کے ٹرائل کے لیے ان کو فوج کی تحویل میں دیا جا چکا ہے۔ ان کے خلاف فوجی عدالتوں نے کارروائی کا آغاز بھی کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ ملک بھر میں دیگر مقامات یعنی کہ میاں والی میں، اسی طرح راولپنڈی میں، پشاور میں، کراچی میں جن لوگوں نے اس طرح سے اقدامات کیے ان کے خلاف یہ کارروائی جاری ہے، اور لاہور میں اس حوالے سے جو کارروائی کی گئی تھی مجموعی طور پہ 11 اس حوالے سے مقدمات درج کیے گئے تھے، جن میں یہ جو مقدمات تھے ان میں جناح ہاؤس پر حملہ تھا، اسی طرح عسکری ٹاور کا تھا، شادمان تھانے کو جلایا گیا تھا، شیرپا پل پہ جو گراؤ جلاؤ کیا گیا تھا، اور چھونی کے علاقے میں جو مختلف احتجاج اور جلاؤ گراؤ کی صورتحال جو پیدا ہوئی، گاڑیاں جلائی گئیں، لوگوں کی املاک جلا دی گئیں، اور یہ باقاعدہ طور پہ فوج کے خلاف بغاوت کی سازش تھی۔ تو اس کے خلاف جو 11 مقدمات درج کیے گئے ان میں مختلف لوگ جو ہیں وہ نامزد کیے گئے تھے، جن میں عمران خان صاحب بھی موجود ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ عمر سرفراز چیمہ صاحب ہے، اعجاز چودھری صاحب ہے، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں، اور دیگر لوگ جو ہیں وہ ان کو نامزد کیا گیا، صنم جاوید اور دیگر لوگ اس میں موجود ہیں۔ تو یہ اس مقدمے میں عمران خان اور دیگر لوگوں کے خلاف چلان بھی جمع کروا دیا گیا تھا، تاہم انسداد دہشت گردی عدالت کی طرف سے اس چلان کو نامکمل قرار دے کر واپس کیا گیا تھا، اور اس میں یہ اعتراض کیا گیا انسداد دہشت گردی عدالت کی طرف سے کہ یہ چلان جو ہے اس میں ایک تو جو گواہان ہیں ان کے بیانات موجود نہیں ہیں، وہ 161 کے جو بیانات ہوتے ہیں ان کی کاپیز موجود نہیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ گواہان کا جو فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ ہے اس کی رپورٹس بھی اس میں موجود نہیں ہے، تو اس کو نامکمل قرار دیتے ہوئے واپس کیا گیا تھا۔ اب ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس حوالے سے پراسیکیوشن ڈپارٹمنٹ اور تفتیشی حکام کی طرف سے اپنی رپورٹس تقریباً کمپلیٹ کر لی گئی ہیں، اور متوقع طور پہ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ ہفتے کے دوران تصحیح شدہ جو چلان ہے وہ مکمل طور پہ ان 11 مقدمات میں عمران خان سمیت باقی لوگوں کے خلاف جو ہے وہ پیش کر دیا جائے گا۔ اور اگر یہ چلان پیش کر دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ان لوگوں کے خلاف باضابطہ طور پہ ٹرائل کا آغاز کر دیا جائے گا، جن میں عمران خان صاحب بھی
شامل ہیں اور وہ مرکزی ملزم کے طور پہ ان مقدمات میں شامل ہیں۔ اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان جو کہ اس میں مرکزی ملزم قرار دیے جا چکے ہیں، کیا ان کا ٹرائل جو ہے وہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ہوگا یا فوجی عدالت میں کیا جائے گا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کا ٹرائل فوجی عدالت میں کیا جائے گا، اور اس حوالے سے خود حکومت کی طرف سے بھی ایک جواز جو ہے وہ سامنے آیا، یعنی کہ گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے عمران خان کی ضمانت کا معاملہ تھا جس میں سائفر کیس کا بھی ایشو چل رہا تھا، تو لہٰذا اس میں پراسیکیوٹر جو ہیں سرکاری وکیل کی طرف سے رضوان عباسی صاحب اس میں پیش ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ سائفر کا کیس جو ہے یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت درج کیا گیا ہے اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ آرمی ایکٹ کا حصہ ہے، اور اگر وہ چاہیں، وہ سے مراد ہے کہ آرمی، وہ چاہیں تو ان کے خلاف فوجی عدالت میں بھی کارروائی ہو سکتی ہے، تو یہ ایک بہت بڑا اشارہ تھا کہ عمران خان کے خلاف فوجی عدالت میں کارروائی کی جا سکتی ہے، یعنی کہ وہ یہ ظاہر کرنے کی یا بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خان صاحب حالت آڑنا رعایت برتی ہے، اگر یہ رعایت نہ برتی جاتی تو پھر کیا ہوتا؟ تو پھر ابھی تک عمران خان صاحب جو ہیں وہ فوج کو دیے جا چکے ہوتے اور وہاں پہ ان کا ٹرائل جو ہے وہ چل رہا ہوتا جیسے کہ دیگر لوگوں کا ٹرائل چل رہا ہے۔ لیکن یہ جو سائفر کا مقدمہ ہے اس میں بھی ظاہر ہے وہ انسداد دہشت گردی خصوصی عدالت جو قائم کی گئی ہے، یہ خصوصی عدالت ہے، انسداد دہشت گردی عدالت نہیں ہے، تو ابو الحسنات محمد ذوالقرنین صاحب جو ہیں وہ بطور خصوصی عدالت کے جج اس پر ٹرائل لے کے چل رہے ہیں، آگے چل کے میں اس پہ ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ بات کروں گا، لیکن ابھی چونکہ ہم نے عمران خان کا یہ جو معاملہ ہے فوجی عدالتوں میں اس پہ بات کرنی ہے، تو وہ تو چل رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 9 مئی کے جو مقدمات ہیں ان پر بھی فوجی عدالت میں ٹرائل ہوگا، تو کیا عمران خان کا فوجی عدالت میں ٹرائل ہونے جا رہا ہے؟ تو جناب ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کو اس حوالے سے رعایت دینے کا فیصلہ کیا جا چکا ہے، اور اس فیصلے میں بنیادی کردار ہمارے بڑے سیاستدانوں یعنی کہ جناب آصف علی زرداری صاحب، میاں نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان سمیت دیگر جو سیاستدان ہیں انہوں نے کردار ادا کیا ہے کہ ان کا یہ پرنسپل موقف تھا، ڈیسیژن تھا، ان کا یہ سٹانس ہے کہ جناب عمران خان صاحب جیسے بھی ہیں ایک سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں اور ملک کے سابق وزیر اعظم ہیں، ان کا فوجی عدالت میں ٹرائل نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے ملک میں جو ایک جوڈیشل سسٹم ہے اس کے مطابق قائم جو عدالتیں ہیں وہ خصوصی عدالت ہے یا ATC کورٹ ہے، اس میں ان کا ٹرائل ہونا چاہیے، تو اس حوالے سے یہ فیصلہ کیا جا چکا ہے کہ عمران خان کو فوج کے حوالے نہیں کیا جائے گا، یعنی کہ ان کا ٹرائل فوجی عدالت میں نہیں ہوگا، ان کا ٹرائل جو ہے وہ انسداد دہشت گردی کی جو خاص عدالت ہے وہی کرے گی، اور لیکن ٹرائل جو ہے وہ جیل میں ہوگا۔ عمران خان کے ان مقدمات کا ٹرائل بھی یعنی کہ 9 مئی کے جو ملزمان ہیں اس حوالے سے پنجاب حکومت یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ جیل ٹرائل ہوگا، اور عمران خان صاحب کو بذریعہ ویڈیو لنک اس میں جو ہے وہ شامل کیا جائے گا، کیونکہ جو ٹرائل کورٹ بیٹھے گی وہ لاہور میں یہاں پہ سینٹرل جیل میں بیٹھے گی، لیکن عمران خان اڈیالہ میں ہے تو وہاں سے ویڈیو لنک کے ذریعے ان کو اس میں شامل کر لیا جائے گا، اور چلان جیسے ہی نیکسٹ ویک میں آتا ہے تو اس کے بعد فوری طور پہ اس معاملے پر بھی سماعت کا باضابطہ طور پہ آغاز کر دیا جائے گا، کیونکہ جیسے ہی چلان آئے گا تو ملزمان گرفتار ہیں، تو لہٰذا قانونی تقاضا پورا کرنے کے بعد ان پر فرد جرم عائد کر دی جائے گی۔ اور اب جناب میں آپ کے ساتھ جو چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ معاملہ ہے جی کپتان کو سزا، اور اس کی تاریخ آ گئی ہے، سزا کی بھی ظاہر ہے وہ اناؤنسمنٹ ہو جائے گی، تو سزا اور تاریخ کا معاملہ یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف سائفر کا کیس جو ہے وہ اپنے حتمی مراحل میں داخل ہو چکا ہے، کیونکہ خصوصی عدالت کی طرف سے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف جو چلان پیش کیا گیا تھا وہ چلان کی مصدقہ نقول انہیں فراہم کر دی گئی ہیں۔ اب اس پر بھی PTI نے جھوٹ بولا ہے، یعنی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کی ضمانت کا کیس اور سائفر کے حوالے سے جو ان کی درخواستیں ہیں، اس کیس کے دوران ان کے وکلا نے کہا جی ہم نے یہ جو چلان کی کاپیز ہیں یہ ہمیں نہیں دی گئی، ہم نے وصول نہیں کی، لیکن اس حوالے سے جو خصوصی عدالت کے جج ہیں انہوں نے اس کا تحریری فیصلہ یعنی کہ یہ جو گزشتہ سماعت ہوئی ہے اس کا تحریری فیصلہ انہوں نے جاری کر دیا ہے، اور اس فیصلے میں واضح طور پہ انہوں نے کہا ہے کہ جی اس کی جو مصدقہ نقول ہیں وہ ملزمان کو فراہم کر دی گئی ہیں، ان کے وکلا کو فراہم کر دی گئی ہیں، اور اب ان پر فرد جرم عائد کرنے کی جو قانونی کارروائی ہے اس کا آغاز ہوگا۔ اور بہت واضح طور پہ جو متعلقہ عدالت کے جج صاحب ہیں انہوں نے اس میں کہا ہے کہ چونکہ جب
چلان کی نقول فراہم کر دی گئی ہیں تو پھر آئندہ سماعت پر یعنی کہ 17 اکتوبر کو عمران خان اور شاہ محمود قریشی پر قانون کے مطابق سختی سے وہ کہتے ہیں عمل درآمد کریں گے. یعنی کہ عمل درآمد کا مطلب پھر یہ ہے کہ جناب 17 کو ہر صورت فرد جرم عائد کر دیا جائے گا, اور اس کیس میں جب فرد جرم عائد کر دیا جائے گا تو پھر آپ سوچیں کہ جی عمران خان صاحب کے ساتھ کیا ہوگا. عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی کا بچنا اس میں کافی مشکل دکھائی دیتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو 28 گواہان کی فہرست دی گئی ہے اس میں اعظم خان صاحب وعدہ معاف گواہ کے طور پہ موجود ہیں. ان کا 161 اور 164 کا بیان بھی اس چلان کا حصہ ہے, اور اعظم خان وہ شخصیت ہیں جو کہ براہ راست اس پورے معاملے سے جو ہے وہ ریلیٹ کرتے ہیں, چونکہ یہ سیفر اعظم خان کے پاس آیا تھا بطور پرنسپل سیکرٹری اور عمران خان نے ان سے ریسیو کیا تھا, تو ان کی گواہی اس میں اہم حیثیت رکھتی ہے, اور ان کی گواہی کے بعد ان کا بچنا جو ہے وہ کافی مشکل دکھائی دے رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی 27 لوگ ہیں وہ بھی سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے سائفر بھیجا, سائفر ریسیو کیا, ڈی کوڈ کیا, اس کے بعد وہ سائفر جو ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس تک گیا, اور پھر وہاں سے ریسیو ہونے کا جو پروسیس ہوتا ہے وہ سارے, یعنی کہ یہ سارے وہ سرکاری ملازمین افسران ہیں جو اس سے ریلیٹ کرتے ہیں. تو اس کیس میں عمران خان صاحب کو سنگین قسم کی سزا جو ہے وہ ہو سکتی ہے, کیونکہ اس کا سپیڈی ٹرائل بھی ہونا ہے. فرد جرم عائد کیے جانے کے بعد 1 ماہ ہے میرا خیال کہ 1 ماہ میں ٹرائل مکمل ہونا ہے. ممکن ہے کہ یہ 1 ماہ یا اس سے زائد بھی ہو جائے, لیکن ٹائم لگے گا. دوسری طرف چونکہ اعتزاز احسن صاحب بھی آج کل محبت عمران میں کافی مبتلا ہیں, انہوں نے گزشتہ دنوں کہا کہ جی نواز شریف کی آمد سے پہلے یہ عمران خان کو سزا دینا چاہتے ہیں. تو اعتزاز احسن صاحب بڑے سینئر وکیل ہیں, میں ان کی بڑی عزت بھی کرتا ہوں, تو لہٰذا ان کو یہ کہنا میری سمجھ سے بالا تر ہے. نواز شریف صاحب تو 21 اکتوبر کو آ رہے ہیں, فرد جرم 17 کو عائد ہونے جا رہی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرد جرم عائد کرنے کے 4 دن کے بعد فیصلہ ہو جائے گا. تو میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے. ظاہر ہے فرد جرم عائد ہوگی, اس کے بعد قانون کے مطابق پروسیس بڑھنا ہے اور پھر فیصلہ آنا ہے. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نومبر کے آخر میں یا دسمبر کے مڈ تک جو ہے فیصلہ آ سکتا ہے, اور تب جو ہے وہ عمران خان کے لیے کافی مشکلات, اور تب تک شاید 9 مئی کا بھی جو کام ہے وہ قریب پہنچ جائے, یعنی کہ یہ مقدمے کا فیصلہ 9 مئی کا, تو اس میں بھی عمران خان صاحب کو جو ہے دیکھیں سزا کتنی ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے, میں اس پہ پریڈکشن تو نہیں کرنا چاہتا, لیکن سنگین کا لفظ جو ہے وہ ضرور استعمال کروں گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.